ويسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آ گئے آج زمانے میں زمانے والے، آ گئے آج زمانے میں زمانے والے، روح خوابیدہ کی ہستی کو جگانے والے، میں کشوں کو میں عرفان پلانے والے، میں کشوں کو میں عرفان پلانے والے، سرکشوں کو در خالق پہ جھکانے والے، اور سینہ دہر سے دھو کر رنج و الم کا غبار، بستیاں عشق و محبت کی بسانے والے. حمد و صلات کے بعد حمد و صلات کے بعد زیب محفل فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر قاری ابرار حسین صاحب زیدہ شرفکم، رونق محفل عزت مآب جناب مکرم و محترم قاری محمد سلیمان صاحب زیدہ مجدکم، میزبان عزیز حضرت مولانا وقار اکرم صاحب، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ. اور میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جمع ہیں، اور اس میں کوئی
شک نہیں، اور ہر ایماندار کا یہ ایقان اور ایمان ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور احسان پہچاننا، احسان کی قدر کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ جو انسان ہے نا وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، وہ احسان پر بک جاتا ہے، وہ احسان کی قدر کرتا ہے، وہ احسان شناس ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جہاں موٹر وے پر بیٹھیں گاڑی پر پنڈی جانے کے لیے، کوئی آپ کا کرایہ دے دے، آپ فوراً کہتے ہیں جی بہت شکریہ۔ آپ گرنے لگے، کوئی آپ کو سہارا دے دے، آپ کا قدم پھسلے، آپ گرنے لگے، وہ سہارا بن جائے، آپ کہیں گے بہت شکریہ۔ لائٹ چلی جائے، اندھیرا چھا جائے، کوئی بچہ، کوئی آدمی آپ کو لائٹ مہیا کرے، سرچ لائٹ یا موبائل لائٹ، آپ فوراً کہتے ہیں جی بہت شکریہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہماری فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان احسان شناس ہے، احسان کی قدر کرتا ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو جب انسان چھوٹے سے احسان، بھلائی، اچھائی پر شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ رب کریم اور رب مہربان جس نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، ہم اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کریں؟ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت محفل میلاد کرتے ہیں، محفل نعت کرتے ہیں، محفل حسن قرات کرتے ہیں، مختلف اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، میرے اور آپ کے کریم آقا کے ملنے پر احساس شکر یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کوئی بھی نعمت اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، ان پر اللہ کا جب بندہ شکر کرتا ہے تو میرے رب کا نام ہے شکور۔ 99 جو اللہ کے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے شکور، اور شکور کا معنی ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت قدر کرنے والا۔ اللہ کریم اتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ نعمت بھی خود دیتا ہے۔ مثلا میں بول رہا ہوں، یہ مجھ پر اللہ کی نعمت ہے، آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دیتا بھی مہربان، نعمت خود ہے، لیکن اگر بندہ نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اتنا قدردان ہے کہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں ضرور بالضرور اپنے کرم میں اضافہ فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین جانیں بندہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، جب شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک روایت میں اللہ کریم ملائکہ سے فرماتے ہیں فرشتو تم تو کہتے تھے کہ آدم زمین پر جا کر فساد کرے گا، یہ تو میری نعمت لے کر مجھے یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا قدردان؟ نعمت بھی اسی کی، اور جو میں شکر زبان سے ادا کروں گا یہ بھی اسی کا کرم۔ تو سارا از اول تا آخر کرم اس کا ہے، لیکن بندے کو نوازنے کے لیے ملائکہ کے سامنے کہتا ہے بتاؤ میرے بندے کا کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی، مہربانی۔ الحمدللہ ہم یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں جاتی ہے، لوگ
غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑیں، اور بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ نے اپنا حبیب دیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں حاضر تھے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا کر کاشانہ رحمت میں چلے گئے۔ عام صحابہ گھر چلے گئے، چند صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں عشاء کے بعد کچھ دیر گزری کہ یک لخت باب کرم کھلا اور حضور ہمارے اندر آ گئے، اور آ کر آپ نے سوال کیا ما اجلسکم ہنا، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں روکا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، عرض کیا نذکر اللہ تعالی، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اللہ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی، کفر سے، شرک سے، جہالت سے نکال کر دین اسلام دیا، ہم اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكَ، اور آقا آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ بتاؤ کیا کر رہے ہیں۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے، لیکن اس کی یا رسول اللہ ہم قسم دے کر کہتے ہیں ہم یہی کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم دے کر جو صحابہ کو حیرت میں ڈالا تھا نا، اس کا مداوع کیا۔ فرمایا اے صحابہ، مجھے تمہارے جواب پر شک نہیں، بلکہ میں نے اس لیے تمہیں قسم دی، میں جاننا چاہتا تھا تم کون سا عمل کر رہے ہو جس عمل پر داد دینے کے لیے، شاباش دینے کے لیے رب جلیل نے میرے پاس جبریل امین بھیج دیا ہے۔ ابھی میرے کاشانہ رحمت میں میرے پاس جبریل آئے، جاءنی جبریل واخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ۔ اے صحابہ، ابھی جبریل آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ ان لوگوں کی قسمت پر، اے صحابہ اللہ تمہاری قسمت پر فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ واضح بات ہے، میرا تو گلا متاثر ہے۔ اب میں تیسری تقریر کر رہا ہوں، کل بھی 3 تقریریں، آج بھی 3، پرسوں بھی 3، پھر نیند بھی پوری نہیں، میرا تو گلا متاثر ہے۔ آپ اتنا بڑا مجمع ہے اور سی سبحان اللہ، اور ابھی تو میں حدیث سنا رہا ہوں شاید، اصل میں سننی زداد دیتے ہیں شعر پر، میں پڑھ رہا ہوں حدیث۔ آپ غور فرمائیں، میرے قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تمہاری قسمت پر جبریل مجھے بتا کر گیا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ بولی کیا کر رہا ہے؟ ناز کر رہا ہے۔ پہلی بات عقیدے کی، آج صحابہ کرام کی عظمت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بعض نمبر 2 پیر، نمبر 2 خطیب، نمبر 2 نقیب اور جعلی پیر صحابہ کرام کے مقام کو گرا رہے ہیں، لیکن آپ نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، میری قبر میں نہیں جانا۔ اپنے زمین پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ان لوگوں کی قسمت کا عالم کیا ہے جن پر خود خدا ناز کرتا ہے۔ وہ صحابہ تھے، ولی کون تھے؟ صحابہ، جن لوگوں پر اللہ ناز کرے۔ پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یباہی الفاظ ہیں۔ یباہی عام فخر کو نہیں کہا جاتا، یباہی کمپیریٹیولی فخر، کمپیریٹیولی ناز کرنا۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا بیٹا کلاس میں فرسٹ آیا، آپ اٹھ کر کہتے ہیں جی آپ کا بچہ کلاس میں فرسٹ آیا، میرا بیٹا بورڈ میں فرسٹ آیا۔ یہ ہے مقابلہ تن ناز۔
تو یباہی کا معنی ہے اللہ مقابلتاً ملائکہ کے سامنے ناز کر رہا تھا۔ محدثین نے کہا اللہ ملائکہ کو کہہ رہا ہوگا اے ملائکہ تم بھی میرا ہر وقت ذکر کرتے ہو، لیکن مجھے ناز ہے تو یار کے یاروں کے شکر پر ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی، الاسلام زندہ باد۔ یہ تو ہو گئی صحابہ کرام کی عظمت، لیکن میں کہوں گا اگر میرے کریم آقا کا دور ہو اور صحابہ کرام عشاء کے بعد بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، فکر کریں، وہ قسمت والے لوگ ہیں، تو آج 1450 سال بعد اس مادیت کے دور میں جو نوجوان انٹرنیٹ کی دلچسپیاں، فیس بک کی مصروفیتیں چھوڑ کر اپنا دیدہ و دل فرش راہ کر کے مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ خوش قسمت نہیں ہے؟ آپ خوش قسمت نہیں ہیں؟ ایک تو بات صحابہ کرام کس بات پر شکر کر رہے تھے؟ ہمیں اسلام ملا، ہمیں پیغمبر اسلام ملے، ہمیں سرکار ملے۔ آج ہم بھی الحمدللہ یہی کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ جو آدمی خود کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے وہ تو بولے، سنیوں میں کمزوری یہ کہ آ بھی جاتے ہیں بولتے بھی نہیں۔ سارے سعادت میں شامل ہو جاؤ، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو برادران اسلام، یہ تو ہے جو آپ نے میں نے کیا، یہ ہے شکر قولی زبان سے۔ ہم نے اس کے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حبیب کریم عطا فرمایا، ہم نے جشن میلاد منایا، یہ ہمارا ایک شکر عملی ہے۔ تھوڑا سا عمل ہم نے کیا، محفل سجائی، چراغاں کیا، خوشبوئیں بکھیری، درود و سلام پڑھا، نعتیں پڑھی، ہم نے حضور کی سیرت طیبہ بیان کی، سیرت طیبہ سنی۔ تو شکر کی ویسے تو بہت سی قسمیں، موٹی موٹی دو قسمیں میں عرض کروں گا۔ ایک ہے شکر قولی، زبان سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نامی آئے میں تقریر کی روانگی میں پڑھوں نہ پڑھوں، آپ معروم نہ رہیں تاکہ جب محفل ختم ہو تو جھولیاں رحمت سے بھر کر واپس۔ تو میں کر رہا تھا میرے آقا کریم کے ملنے پر ایک ہے شکر قولی، زبان سے ادا کرنا اللہ کا شکر، اور ایک ہے شکر عملی۔ عملی یہی ہے آپ محفلیں سجا رہے ہیں، الحمدللہ ربیع الاول آتا ہے، سنی صبح شام دن رات، اگر میرے جیسا آدمی دن میں تین چار تقریریں کرتا ہے، سنی کتنے محفل مناتے ہیں، یہ شکر عملی ہے۔ آپ نے ایک عمل کیا لیکن یہ بھی لمیٹڈ ہے، وقتی طور پر ہے۔ تو برادران اسلام، پھر علماء نے فرمایا ایک شکر وقتی ہوتا ہے، ایک شکر دائمی ہوتا ہے۔ وقتی ہے 1 گھنٹہ تقریر ہوگی، دعا ہوگی، ہم گھر چلے جائیں گے، ختم ہو گیا شکر کا وہ ماحول جو ہم نے کریٹ کیا، جو ہم نے محفل سجائی۔ لیکن دوستو چاہیے یہ کہ ہم شکر عملی دائمی کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مقصد حضور لے کر دنیا میں آئے اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔ کب؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
جب اللہ نے انہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث کیا. یا اللہ وہ احسان جتا رہا ہے، وہ تیرے محبوب مکرم کریں گے کیا دنیا میں آ کر؟ کیا کارنامہ سر انجام دیں گے؟ فرمایا میرا حبیب آ کر یہ کرے گا جو میں تمہیں احسان جتا رہا ہوں کہ یتلو علیہم آیات، میرا محبوب انہیں اللہ کی آیتیں سنائے گا. ہمارے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی میں نے خود سنا. آپ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ میرا نبی اب عام باتیں سنا کر نہ اپنا وقت ضائع کرے گا نہ تمہارا وقت ضائع کرے گا. میرا نبی جب بھی سنائے گا خدا کا کلام سنائے گا. وقت کی قیمت پڑ جائے گی جس میں کلام الہی سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے. فرمایا یتلو علیہم آیات، میرا نبی آیا وہ تمہیں قرآن پڑھ کر سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا نبی تمہارے ناپاک دلوں کو پاک فرمائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی تمہیں جہالت سے نکالے گا اور قرآن اور سنت کی تعلیم دے گا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں. کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں. ایک ہوتی ہے گمراہی، ہم کہیں گمراہی ہے، یورپ والے کہیں گمراہی نہیں ہے. مثلا ہمارے نزدیک عورت کا بدن ننگا کرنا گمراہی ہے، اور یورپ والوں کا تو فیشن ہے. ان کی عورتیں تو بہت کم لباس پہنتی ہیں، بدن تھوڑا سا ڈھانپا ہوتا ہے. لیکن دلال مبین وہ گمراہی ہوتی ہے جو ایسی کھلی گمراہی ہو ہر کوئی کہے باقی یہ گمراہی ہے، ہر کوئی تسلیم کرے. یعنی بین الاقوامی حقائق جن پر سب متفق ہو. میرے اور آپ کے کریم آقا کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ، وہ لوگ اتنے گئے گزرے تھے. حقیقت یہ ہے برادران اسلام کہ وہ صورت میں تو انسان نظر آتے تھے، سیرت میں انسان نظر نہیں آتے. آپ بتائیں، موٹی سی بات ہے، آپ بتائیں جو آدمی مہمانوں کو لوٹا کرے کیا یہ گمراہی ہے کہ نہیں؟ آپ فرمائیے. انسان کا معنی ہے انس کرنے والا، محبت کرنے والا. انسان کے اندر ایک محبت ہے، لیکن جو باپ اپنی بیٹی کو خود قتل کرے یا زندہ درگور کرے گمراہی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک بیٹا اپنی ماں کو مزدوری پر بھیجے، جاؤ مزدوری کما کر لاؤ اور شام کو مجھے دو. اگر ایک بیٹا ماں سے برتن دھلوائے، ماں سے خدمت کروائے، بلکہ یہاں تک ہو کہ بچہ ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے، گمراہی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر تنگ ظرفی کا شکار ہونا. مثلا عرب میں ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے. اس جنگ کی ابتدا یہ ہوئی کہ چشمے پر یا گھاٹ پر، جیسے آپ کے پرانے یہ چھپڑ ہوتے تھے جہاں آپ جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اسی طرح عرب بھی اپنی اونٹنیوں کو پانی پلاتے. ایک آدمی لے گیا اونٹنی، دوسرا بھی لے گیا، باری باری پانی پلا کر جاتے ہیں. پیچھے سے آیا، اسے جلدی ہوگی، اس نے پانی پہلے پلا لیا. پہلا اس سے لڑ پڑا کہ باری میری تھی، تم نے پانی پلا لیا. دو آدمی لڑے، دو آدمیوں کی لڑائی دو گھروں میں گئی، دو گھروں کی لڑائی دو خاندانوں میں، دو خاندانوں کی لڑائی دو قبیلوں میں گئی، دو قبیلوں کی لڑائی حلیف قبائل پر چلتی گئی. یہ جنگ اتنی بڑھی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے یا محقق علماء سے پوچھیں، اس جنگ کے اندر سینکڑوں بندے لقمہ اجل بن گئے. مدتوں یہ جنگ جاری ہے اور بات اتنی سی ہے کہ تم نے اٹھنے کو پانی پہنے. اب بتائیں ایسی گھٹیا حرکتیں، ایسی تنگ دلی، ایسی تنگ ظرفی گمراہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح میں پہلے اس گمراہی کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. دارمی شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کا کرم ہے آپ آ گئے، ورنہ یا رسول اللہ ہم تو انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اور آگے واقعہ بیان کرتا ہے، مشہور ہے واقعہ، علماء سے کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں شام تجارت کے لیے جانے لگا، میری بیوی امید سے ہے، میں نے بیوی کو کہا اگر بچہ 1000 خوشیوں سے میرے گھر میں زندہ رہے، اگر بچی ہو خبردار زندہ رہنے دو، قتل کروا دینا۔ بیوی نے واپسی پر مجھے مطمئن کر دیا، میں ایک مدت رہا شام میں، تجارت کرتا رہا، واپسی پر کہا تیرے بعد بچی ہوئی، ہم نے مروا دی، بات ختم۔ لیکن یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پھول جیسی نازک پیاری بچی آتی، میں اس سے پیار کرتا، میری بیوی نے دیکھا میں پیار کر رہا ہوں، کہنے لگی ہے میرے شوہر نامدار تمہیں مبارک ہو جس بچی سے پیار کرتے ہو، یہ غیر کی بچی نہیں، یہ تیری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، یہ تیری اپنی بچی ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھوں میں غصے کا خون اتر آیا، میں نے بیوی کے منہ پر سناٹے دار تماچا مارا اور اسی وقت اٹھا، بچی کو بالوں سے پکڑا، میں گھسیٹتا لے جا رہا تھا، بچی کی چیخیں لوگ سن رہے تھے، میں نے ہاتھ سے گڑا کھولا، بچی کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی، اور بچی یہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، واہ بتا ہائے ابا ہائے ابا۔ جب ان الفاظ پر پہنچی تو تیرے میرے رحمتوں والے رسول کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، حضور رونے لگے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشکبار ہوئے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پوری محفل پر دقت طاری ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا بس کرو، حضور رو رہے، اشارہ کیا، سرکار نے روک کر پوچھا بتاؤ ہائے ابا کے الفاظ نے بھی تیرے دل پر کوئی اثر نہ کرنے لگا؟ یا رسول اللہ اثر تب ہوتا جب دل ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے دل نہیں تھے، پتھر تھے، انہیں کیا احساس مربت تھا، کیا احساس تھا کہ بچی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ اہل سروبا یہ تھی وہ گمراہی جو حضور سے پہلے چھائی۔ ایک اور حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شیر میں بھی نقل کیا، افریقہ کا ایک وزیر ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کی عربی میں ٹرانسلیشن کی گئی، اس کا نام ہے نظرۃ جدیدۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا، حضرت صاحب قبلہ نے بھی نقل کیا۔ واقعہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جنوبی علاقے کا ایک آدمی، اس کے دل میں خیال آیا میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، طواف بیت اللہ کروں۔ جب آنے لگا جوان بچی نے خواہش کی ابا جان مجھے بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ آج ہمیں کیا خواہش ہے کہ نہیں، ہمارے بچے بچیاں، الحمدللہ ہر مسلمان اس طرح پر جوان ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی جوان بچی کو لاتا ہے بیت اللہ کی زیارت کرانے کے لیے، لیکن عین اس وقت جب کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کی بچی طواف کر رہی ہے، مکے کا ایک مالدار تاجر آیا، وہ بچی کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، وہیں سے دوستو حرم کعبہ سے بچی ہوا کر لی۔ اب بہت سے لوگ میری طرح آپ بچیوں والے بیٹھے ہیں، بتائیں باپ کے سامنے اگر بچی ہوا کر لی جائے باپ کے دل پر کیا بولے، باپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا وہ باپ دکھی ہوتا ہے جس کی عزت اس کے سامنے لوٹ لی جائے۔ وہ بیچارہ اللہ کا مہمان، اللہ کا گھر زیارت کرنے کے لیے آنے والا، اللہ کے گھر میں مہمان آنے والا، اب مکہ کے بڑے لوگوں کے دروازوں پر جا کر دستک دیتا ہے کوئی جو میری دلداری کرے، ہے کوئی جو میری آنسو پوچھے، ہے کوئی جو میرے اس غم کا مداوع کرے۔
بھرے مکے سے کوئی آدمی اس مالدار تاجر سے بات نہیں کرتا، اتنی بات کرتے ہیں ہم اس سے بات نہیں کریں گے، وہ ہمارے حلیف کا قبیلے کا آدمی ہے۔ قبائلی نظام تھا، یوں سمجھ لیں پارٹی کا نظام تھا۔ جیسے آج ہم پارٹیوں کے پیچھے کتنے ظلم کرتے ہیں، برادریوں کے پیچھے کتنی جھوٹیاں گواہیاں چلتی ہیں، کتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں آج برادریوں اور پارٹیوں کے پیچھے۔ وہ یا سمجھ لیں اسی زمانہ قدیم کی جہالت کا یہ پرتاؤ ہے، برادری کا باطل چیز پر ساتھ دینا۔ یہ برادری کا فیصلہ ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے، ہاں اگر تو اچھا فیصلہ ہے تو چلیں، اگر غلط ہے تو یہ حمایت کرنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بھرے مکہ سے اس دکھی باپ کے دکھ کا مداوع کوئی نہ ہو سکا۔ کسی نے کہا وہ دکھی انسان اگر دکھ کا مداوع چاہتا ہے تو عبد المطلب کے پوتے محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اور میرے آقا کریم کے پاس وہ آدمی آیا، حضور نے دلداری کی، اس کی بچی واپس کروائی، اور یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی سرکار نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ یہ ہے گمراہی کا ایک سیمپل نمونہ، یعنی وہ لوگ یوں گئے گزرے تھے کہ انہیں انسان کہنا بھی مشکل تھا۔ اسی طرح بارہا یہ واقعہ اپنے علماء سے سنا ہوگا، عکاظ جو مکہ کی بڑی مشہور منڈی ہے، آج مشہور بازار ہے، وہ پرانے دور کا ان کا ایک منڈی اور مشہور بازار ہے خرید و فروخت کا، وہاں جہاں ساری چیزیں فروخت ہوتی ہیں وہاں یہ واقعہ ملتا ہے، اور کربناک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نوجوان بوڑھی ماں کو اٹھا کر لایا اور بولی لگا رہا ہے، لوگوں ماں ہمارے قابل نہیں رہے، میں ماں بیچنے آیا ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے ماں خرید۔ اب سوچیں یہ ہے جو رب کریم نے فرمایا، ذرا درود پاک رب کریم نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسانیت اس کھلی گمراہی میں مبتلا، یہ حال ہو گیا انسان کا۔ مجھے مخلوق پر رحم آیا، اللہ کو مخلوق پر رحم آیا، اپنا حبیب بھیجا، فرمایا میرے حبیب جا انہیں قرآن پڑھ کر سناؤ، ان کا تزکیہ دل کرو، ان کا تصفیہ قلب کرو، ان کی نگاہوں کو بھی پاک کرو، ان کے دل کو بھی پاک کرو، اور انہیں قرآن و سنت کا ایسا عالم بناؤ کہ انسانیت اپنے مقام پر ناز کرنے لگ جائے۔ میرے کریم کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زبانی قولی شکر کہ فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ ہم نے جلوس میں بھی پڑھا، ہم نے محفل میں بھی پڑھا، ہم اکیلے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ شکر قولی شکر ہے، عملی شکر بعض وقتی ہوتے ہیں، بعض غیر وقتی ہوتے ہیں، دائمی۔ میرے آقا کریم کیا کرنے ہیں؟ اہل سروبہ اور میرا قدیمی تعلق ہے، جب سے میں پنڈادن خان آیا ہوں 40 سال ہو گئے، آپ لوگ مجھے محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن آج میرے آنے کا مقصد صرف چائے پینا نہیں تھا، کھانا کھانا نہیں تھا، آج سے صرف زیارت و ملاقات نہیں، آج میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تقریر کرنا، خطاب کرنا۔ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو آج کا میرا آنا بے سود جاتا۔ میرے دوستو ضرور میلاد منائیں، خوشیاں کریں، تبرک تقسیم کریں، خیرات کریں، نعرے لگائیں، آقا کے نغمے گنگنائیں۔ اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی صحتوں کو سلامت رکھے۔ اتنا آپ خوبصورت اہتمام کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن حضور اصل کام کیا کرنے آئے تھے؟ اصل کام یہ تھا کہ میرے نبی نے انسانوں کے ذہن بدلے، سوچیں بدلی، خیالات بدلے، کردار بدلا، سیرت بدلی۔ اللہ کی قسم جو انسان ننگے انسانیت تھا اسے اتنا اچھا انسان بنا دیا کہ ابھی آپ نے سنا
ان انسانوں کی قسمت پر اللہ ناز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو ان انسانوں کی قسمت پر اللہ کریم ناز کرتا ہے۔ اب میں اس کروں گا، آپ سوچ کر بتائیں گے کیا ہمارے آقا کا آنا احسان ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے سنا عرب میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، درجنوں نہیں، ایک عام رواج ہے کہ باپ بیٹی کو قتل کروا دیتا ہے، اور قتل کروا کر خوش ہوتا ہے کہ یہ ذلت کا نشان مٹ گیا میرے گھر سے، یہ نحوست کا نشان میرے گھر سے مٹ گیا۔ لیکن دوستو، جو باپ اپنی بچی کو شفقت نہیں دیتا، جو انسان اپنی بچی پر رحم نہیں کرتا، ہائے ابا کی آواز جس انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی، آئیے تصویر کا دوسرا رخ، وہ انسان میرے نبی نے کتنا بدل ڈالا۔ آئیے حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، کن کا دور ہے؟ ایران جو سپر پاور ہے اس سے ٹکر ہے، بہت بڑی جنگ تھی، حضرت عمر بڑے بے چین رہتے تھے کہ نتیجہ کیا نکلے، یہ جنگ بڑی لمبی ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر ہیں اس فوج کی، ایک جگہ چھاؤنی فوجی بنائی، وہاں ٹھہرو، خیمے لگائے، یہاں رہ کر ہم جنگی تدابیر کریں گے۔ وہاں ایک عرصہ رہے، لیکن ایک عرصہ رہنے کے بعد جب وہ علاقہ فتح ہو گیا نا، سعد بن ابی وقاص نے شام کو اعلان کیا، لوگو یہ علاقہ کلیئر ہو گیا، ہم آگے کوچ کریں گے، صبح سویرے نماز کے بعد اپنا سامان سمیٹو، سامان باندھو، ہم آگے روانہ ہوں گے۔ جب فوجی سامان باندھ رہے ہیں، چند آدمی آئے، کہنے لگے امیر لشکر ایک معاملہ ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جہاں ہم نے خیمے جوڑ کر ملا کر لگائے، وہاں دو خیموں کی اس سنگم میں اس کنارے پر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا ہے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے ہیں۔ اب اگر یہ خیمے چھوڑ دیے جائیں تو بہت بڑا نقصان ہے۔ سوچیں 1450 سال پہلے خیمہ بنانا کتنا مشکل تھا، خریدنا کتنا مشکل تھا، اب بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خیمے اگر کبوتری کے انڈے بچائیں تو خیمے جاتے ہیں، اور اگر انڈے توڑ دیں خیمے بچ جاتے ہیں، کیا حکم ہے، کیا کریں؟ میرے مہربان اہل سروبا، اللہ کی قسم سنیے سعد بن ابی وقاص کا جواب۔ فرمایا خیمے ضائع ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہم کبوتری کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ہمیں رحمتوں والے رسول نے پرندوں کو ستانے سے منع فرمایا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں، الحمدللہ آپ صاحب بصیرت لوگ ہیں، کہاں وہ انسان جو اپنی بچی کا گلا خود دبائے تو بہادری، اپنی عزت اپنی شوکت سمجھے، اور کہاں وہی انسان اتنا رحم دل ہو گیا کہ ہم کبوتری کے انڈے نہیں توڑیں گے، ہم اس کا گھونسلہ نہیں توڑیں گے۔ ہمارے رحمتوں والے رسول نے ہمیں پرندوں کو ستانے کی اجازت۔ ایمان سے بتاؤ انسان بدلا کہ نہیں بدلا؟ پھر جس نبی کی صحبت نے ایسے ذہن تیار کیے، آپ ذرا سوچ کر بتائیں، اور جو میلاد کو حضور کے احسان کا شکریہ نہ مانے اس سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے بتا ایسے نبی کا آنا رب کا احسان ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کاج زینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، کاج زینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یہ ہے حضور کی آمد کا مقصد، انسان کو انسانیت سکھائی، بتائی اللہ نے تمہیں کیا بنایا، اللہ نے تمہیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں چیتا یا شیر نہیں بنایا،
اللہ نے تمہیں کیڑا نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں مہربان آدم کی اولاد بنایا۔ میرے نبی نے انسان پر انسانیت واضح کر دی۔ صحابہ کرام انسانیت کے وہ اعلیٰ سیمپل تھے۔ میں آپ سے یہاں رک کر پوچھتا ہوں، جو صحابہ حضرت قاری صاحب، جو صحابہ کبوتری کا قاری سلیمان صاحب دل نہیں دکھاتے، وہ صحابہ خاتون جنت کو ایک باغ کے لیے دل دکھاتے۔ شرم کرو، آخر مرنا ہے، آج توبہ کرو، رسول اللہ کی بیٹی کی عصمت فروشی نہ کرو۔ اللہ کی قسم یہ تو وہ لوگ تھے جن کی رسول اللہ نے تربیت یہ کی۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار لے کر تیرے میرے کریم آقا مکہ داخل ہو رہے ہیں۔ 4 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا، ایک اس جانب اس جانب ادھر۔ جب بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے لوگوں کا، آپ جانتے ہیں، شراب، ہلڑ بازی اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول رحمت کی عادت کر رہے ہیں، صحابہ بڑھ رہے ہیں۔ اتنے بڑے لشکر کا چلنا بڑھنا رکنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ یک لخت صحابہ نے بلند آواز سے کہا، لوگوں راستہ بدل دو۔ حضور کا حکم آیا، راستہ بدلو۔ پتہ نہیں کیوں بدلے، لیکن جب بدلا آگے جا کر پتہ چلا مہربان نبی رحمت نے اس راستے پر جا رہے تھے۔ کیوں راستہ بدلنے کا حکم دیا؟ حضور کو کسی آدمی نے بتایا، یا رسول اللہ اس راستے پر آگے ایک کٹیا نے اپنے بچوں کو بالکل تھوڑی دیر پہلے جنم دیا ہے۔ کٹیا بچوں کو جنم دیا۔ کائنات کا رسول ہزاروں کے لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا۔ یہ ہے وہ تربیت۔ یتلو علیہم آیات ویزکیہم، میرا نبی آئے گا، انہیں قرآن سنائے گا، ان کا تزکیہ باطن کرے گا، ان کی اندر کی دنیا پاک کر دے گا۔ یہ تو تھے وہ اندر کے پاک لوگ جنہیں میرے مصطفیٰ نے ایسا بدلا کہ اللہ کی قسم ان پر نوری ناز کر دے۔ آپ نے سنا، ابھی سنا، صرف اتنی بات کہ اس آدمی نے اٹھنے کو پانی پہلے پلا دیا۔ سینکڑوں آدمی قتل، غارت، لڑائیاں، در لڑائیاں، بے امنی، اتنا نقصان، بات اتنی ہے جی باری میری ہے بولے گی۔ لیکن میرے نبی نے جب آ کر انہیں قرآن سنایا، ان کا انر سیٹ بدلا، اندر کا نظام بدلا، باطن کی دنیا بدلی۔ صحابہ کتنے اعلیٰ انسان بن گئے۔ جنگ یرموک ختم ہو گئی۔ ابو جہل کہتے ہیں ہمیں حکم ملا زخمیوں کو پانی پلاؤ۔ میں نے مشکیزہ اٹھایا، ایک ساتھی لیا، جلدی جلدی رسول رحمت کا حکم ہے زخمیوں کو پانی پلاؤ۔ فرماتے ہیں ہم دوڑے ان لوگوں کی جان بچائیں۔ جب ہم دوڑ کر ایک زخمی کے پاس پہنچے، آگے سے تھوڑی سی آواز آئی، الماء الماء، مجھے پانی دو، میں جا رہا ہوں۔ یہ زخمی جس کے پاس ہم پہنچے اشارہ کر کے کہتا ہے مجھے چھوڑو، میرے اس بھائی کو پانی دو، اسے دو پانی۔ کہتا ہے ابو جان ہم دوڑے مشکیزہ لے کر اس کے پاس، ابھی اس کے قریب گئے ہی آگے انتہائی ٹوٹی ہوئی سانس میں آواز ہے، العطش العطش، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ یہ دوسرا زخمی اشارہ کرتا ہے اسے بچاؤ۔ ہم ادھر دوڑ پڑے۔ اہل سروبا اس آسمان نے محمد عربی کے غلاموں کا یہ ایثار دیکھا کہ جب ہم تیسرے کے پاس گئے، ہم نے اس کے منہ سے مشکیزے کا منہ لگایا، پانی اونڈیلا۔ ابو جان کہتے ہیں لوگوں ہماری اس تیزی سے پہلے موت کا تیر چل چکا تھا، وہ صحابی شہید ہو چکا تھا، اس کے اندر پانی نہ گیا۔ ہم دوڑے، چلو یہ تو شہید ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا، اللہ کو منا گیا، چلو دوسرے کو پانی پلائیں۔ دوسرے پر پہنچے، وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ جب پہلے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کی کچہری میں جا رہا ہے۔
کہاں وہ انسان جو اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے باری پر لڑ کر ہزاروں انسانوں کا امن برباد کرے، اور کہاں یہ انسان جان جاتی ہے تو جائے مسلمان بھائی کی ہمدردی کا خیال دل سے جی ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام زندہ باد۔ ایمان سے بتائیں جان دینے سے بڑا ایثار کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کے ایک صحابی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم بکرا ذبح کیا خیریت کے لیے، اللہ گھر میں خیر کرے، کہا اپنی بیوی کو یہ گوشت پڑوسیوں کو بھیجو، سارا بکرا تقسیم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد صحابی آئے، کہنے لگے گھر کوئی چیز بچی ہے؟ کہا بکرے کا سارا ہے، باقی تو تقسیم ہو گیا۔ کہنے لگے ایک پڑوسی رہ گیا ہے، اس کے گھر نہیں گیا، تیرا کیا خیال ہے؟ بیوی کو اعتماد نہیں، یہ سار اس کے گھر نہ بھیج دے؟ میں ٹھیک ہے بھیج دیا۔ اہل سروبہ خدا کی قسم میں نے خود پڑھا، وہ بکرے کا سر 8 صحابہ کے گھروں سے پھر کر ہر سوچتا ہے شاید میرے پڑوسی کے گھر گوشت ہے یا نہیں، ہماری خیر ہے، وہ گوشت پکائے 8 گھروں سے چکر لگا کر بکرے کا سر اسی گھر میں آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ نے تیار کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا، آدمیت کو نئی روش پہ ڈالا کس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا کس نے، کہو آمنہ کے لال۔ یہ کام حضور کرنے آئے تھے، ایک اچھا انسان، با وفا انسان، رحم دل انسان، رقت آمیز انسان، ایثار کا پیکر انسان، حیا کا پیکر انسان، اللہ کی قسم وہ انسان جس پر خدا کے نوری بھی ناز کرے۔ یہ حضور کام کرنے آئے تھے، کردار بدلنے، سیرتیں بدلنے، افکار بدلنے، سوچیں بدلنے۔ ہم تو کہتے ہیں نا یوٹیلٹی اسٹور پر آج ہم ایٹمی قوم ہے نا، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، آج ترقی کا دور ہے، لیکن آج بھی ہماری تہذیب یہ ہے کہ یوٹیلٹی اسٹور پر یا بینک میں یا ڈاکخانے میں پینشن لینے کے لیے جائیں تو ہماری قطاریں پولیس بنواتی ہے، ہمیں خود تہذیب نہیں۔ ہر آدمی ہوتا ہے میں جلدی میں ہوں، میں کام پہلے کروں، اور پھر ایم پی اے ایم این اے صاحب یا ناظم و چیئرمین کا آدمی ہے، وہ تو لائن میں لگنا اپنی انسان سمجھتا ہے۔ تمہیں کیا پتا تیری یہ افراتفری تیری انسانیت کو دار دار کر رہی ہے۔ تیرے مصطفیٰ نے تو وہ لوگ بنائے تھے جو کہتے تھے میرے بھائی کی خیر ہو میری خیر۔ حضور کی محفل ہے، ایک آدمی محفل کے اختتام پر کہنے لگا میں مہمان ہوں، ہے آدمی جو مجھے اپنا مہمان بنائے۔ پہلے تو سرکار نے اپنے در انور سے پتہ کروایا ایک مہمان ہے، کھانا ہے آج ہمارے یہاں، میرے سمیت ہمارے دسترخوان پر 10 کھانے ہوتے ہیں، عموماً کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ ہر آدمی کے 10 جوڑے ہیں، اللہ کا شکوہ جی کچھ نہیں ہے، مارے گئے، ہائے مارے گئے۔ کائنات کے تاجدار کے گھر سے جواب آیا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو 2 دن سے چولہا نہیں، ایک مہمان کا کھانا اللہ کے نبی کے گھر سے نہیں میسر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فقر پسند کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی، بولیے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی رضا، اس شکم کی قناعت
آج ہم کہتے ہیں غربت ہے جی، تنگی ہے جی، عمران خان نے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، لیکن ایمان سے بتائیں اگر ہم اپنے اندر ایثار پیدا کر لیں تو میرے معاشرے کے کتنے غم زدہ لوگوں کا غم خوشی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے 10 کھانے دیے، اگر میں 2 کھانے اپنے پڑوسی کو دے دوں، اللہ نے مجھے 10 کپڑے جوڑے دیے، اگر میں میلاد کے نام پر صرف جھنڈیاں اور چراغاں لگانے کی بجائے ربیع الاول میں غریبوں کے گھر میں جوڑا جوڑا کپڑوں کا بھیجوں، وہ پوچھیں گے قریشی صاحب کیوں؟ میں کہوں گا میرے مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ ہے۔ جو کام کرنے والے وہ ہم نہیں کرتے۔ راستے سجائیں گے، راستے سجانے پر 4 ٹرالیاں مٹی ڈال کر کہیں گے جی جلوس گزرنا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ میری نالی آپ کی نالی پڑوسی کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے۔ ہماری نالی کا پانی پڑوسی کے گھر میں جاتا ہے، ان کا گزرنا مشکل ہے۔ خدا کی قسم اگر تو اپنے پڑوسی کی مشکل کو حل کر دے گا، سب سے گنبد کا مکین زیادہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کام کرنے والے وہ نہیں ہم کرتے۔ یہ گلا میرا اسی لیے بیٹھا کہ ورنہ ہم مقررین داؤ بھی لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ تقریر کی گلا نہ بیٹھے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ مجھے اتنی محبتیں دیتے ہیں کہ میری راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، مجھے بھی دل کی بات ان کے دل میں ڈالنی چاہیے۔ یا رسول اللہ گھر میں تو کوئی کھانا نہیں، فرمایا اچھا بھائی کوئی ہے جو اللہ رسول کا مہمان گھر لے جائے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا انصاری، یا رسول اللہ لے گئے۔ اب گھر گئے تو اگلی بات سنیں، ہم تو ایسا مہمان لے جائیں اگر گھر میں کنڈیشن یہ ہو کھانا نہ ہو، پوچھا سلام دیا، اللہ کی بندی گھر میں کھانے کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی کا کھانا ہے، آپ کھائیں میں اور بچے بھوکے رہیں گے، بچے کھائیں آپ اور میں دونوں بھوکے رہیں گے۔ صحابی کہنے لگا قد جئت بضیف اللہ ورسولہ، میں تو اللہ رسول کا مہمان لے کر آیا، اب ہماری بیوی ہوتی تو کیا کرتی؟ آج کے پڑھے لکھے معاشرے کی ماڈرن لڑکی ہوتی تو گلے پڑ جاتی، سخی بنتا ہے مہمان لاتا ہے، گھر دیتا کچھ نہیں، رات کے وقت شور ہوتا، لیکن دل تھام کر میرا جملہ سنیے، اگر مہمان لانے والا صحابی تھا تو جواب دینے والے بھی مصطفیٰ کی تربیت یافتہ صحابیہ تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابیوں کے بارے میں زبان دراز کرنے والوں صحابیہ کی بات سنو۔ شوہر کو مسکرا کر کہتی ہے اللہ کے بندے پریشان کیوں؟ مرحبا بضیف اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے مہمان کو خوش آمدید، خوش آمدید، بچھاؤ۔ اللہ کی بندی وہ تو ٹھیک ہے، کیا کرو؟ فرمایا تجویز میں دیتی ہوں، آپ بچوں کو بہلائیں، بچے بھوک میں بہلتے بہلتے سو جائیں گے، کھانا مہمان کھا لیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر دل وسیع کرے تو مشکلیں ختم ہوتی ہیں۔ ہماری تربیت نہیں، آج کی بچی کی شادی ہوتی ہے، ماں سے ہزاروں لاکھوں کا جہیز دیتی ہے، صبر، علم، برداشت، اپنے شوہر کا مقام نہیں بتاتی۔ خدا کی قسم جو عورت اپنے شوہر کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، مرنے کے بعد دوڑتی جنت میں جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم اپنی بچی کی یہ تربیت کرتے، آئے روز کے جھگڑے، آئے روز کے کیس نہ ہو۔ اب صحابی بچوں کو بہلا رہا ہے اور عورت کھانا تیار کر رہی ہے، کھانا تیار ہو گیا، جب تیار ہو گیا صحابی کو عرض کیا کھانا تیار ہے، فرمانے لگے اللہ کی بندی میرے دل میں اور خیال آیا، کیا خیال ہے بتائیں؟ کہنے لگے میں ہوں، میرا مہمان ہے، مہمان کا کھانا رکھوں گا، وہ کہے گا میزبان بھی میرے ساتھ کھائیں، اگر میں نے کھانا کھایا مہمان اللہ کے رسول کا بھوکا رہے گا، اب میرا خیال ایسا ہے کھانا رکھو، ہم دونوں کھانوں پر بیٹھیں گے، تم ایسا کرنا چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں خالی منہ چباتا رہوں گا، اللہ رسول کا مہمان سیر ہو کر کھانا کھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی قوم ہے
جو اونٹنی کے پانی کی باری پر لوگوں کو قتل کرے. اتنے ایثار پسند ہیں. بچے بھی بھوکے سو گئے, بیوی بھی بھوکی ہے, مرد بھی بھوکا ہے, منہ چبا رہا ہے. اللہ کے رسول کا مہمان کھانا کھا رہا ہے, کھا کر مہمان سویا, رات گزری. مہمان کو لے کر جب صبح مسجد نبوی میں گئے, حضور نے آتے ہوئے مہمان و میزبان کو دیکھا. میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. صحابی سمجھ گیا, دل میں کہنے لگا الحمدللہ, پتہ چلتا ہے میری میزبانی کا ذکر فرش پر نہیں رہا, عرش پر چلا گیا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد. صحابی سمجھ گیا حضور کے مسکرانے میں حکمت ہے. جب قریب آئے نا, میرے آقا کریم نے کیا پیارا جملہ فرمایا, تم نے اپنے مہمان کی کیسی میزبانی کی ہے کہ تیری میزبانی کے تذکرے رب ملائکہ کے سامنے کر رہا ہے. یہ ہے میرے نبی محترم کا کام جو حضور کرنے آئے. وہ انسان جو انسانیت سے گر چکا تھا, اسے اتنا عظیم بنا دیا کہ عمل فرش پر کرتا ہے, تذکرے عرش پر. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. میرے مصطفیٰ نے وہ انسان تیار کیے جن انسانوں کے کردار پر ایک نہیں سینکڑوں اگر واقعات بیان کیے جائیں, رات ختم ہو جائے, صحابہ کرام کی عظمت انسانیت ختم نہ ہو. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لوگ بڑی گمراہی میں تھے, میرا نبی آیا, انہیں قرآن سنایا. بولو کیا؟ مل کر بولیے, انہیں قرآن سنایا. اس حوالہ سے آج کی محفل کی مناسبت بھی ہے کہ قاری مکار اکرم صاحب نے آپ کی جن بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا, ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تاکہ بچوں میں اور قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو. دعا کریں اللہ کرے ہم قرآن پڑھنے والے بنیں. ہمیں قرآن کریم نہیں آتا. ہماری مسجد میں کرونا سے پہلے میں یہ اعتکاف کرتا ہوں, 150 کے قریب جوان بچہ ہمارے پاس بیٹھتا ہے. ان میں ایف اے, ایف ایس سی, بی ایس سی, ایم ایس سی, 2 بچے ایم فل بھی تھے. صبح ہم نے ان کا 1 گھنٹے کا پیریڈ قرآن کریم کا لگایا, لیکن جب پتہ چلا کہ ایف ایس سی بچے کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا, دکھ ہوا. آپ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں, یہ احساس دلانے کے لیے کہ حضور تو ہماری اصلاح کے لیے قرآن لائے. وہ آئے اور آئے بھی قرآن لیے ہوئے, تنظیم کائنات کا سامان لیے ہوئے. یہ قرآن ہے جس نے صحابہ کے دلوں کو بدلا. خدا کی قسم یہ لوگ اتنے اچھے ہو گئے کہ ان کی حرکتوں پر خدا کے نوری حرکت میں آتے تھے. آذان ہو گئی, جماعت ہونے والی ہے, صحابہ مسجد میں کشاں کشاں آ رہے ہیں. آج کا دور نہیں کہ مساجد خوبصورت, یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. مسجدیں بہت خوبصورت ہوں گی, نمازی نہ دارد. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے. قالین ہیں, اے سی ہیں, ٹائلیں ہیں, ہر نعمت ہے, سجدہ کرنے والا کوئی نہیں. تیرے اور میرے کریم آقا نے مسجد نبوی کے چھپر کے نیچے ایک صبح نماز پڑھائی. صحابہ فرماتے ہیں رات بارش ہوئی, کھجوروں کی چھپر مسجد نبوی کی چھت سے ٹپ ٹپ پانی گر رہا تھا. رسول رحمت نبی کے سلطان جب نماز پڑھا کر ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے تو حضور کی جبین والضحیٰ پر ہمیں کیچڑ کے نشان نظر آ رہے. یہ بھی دور تھا. مسجدیں کچی تھیں, ایمان پکے تھے, نمازی پکے تھے,
صحابہ کرام نمازی ہیں، نماز ہونے والی ہے، سرکار کریم اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، حضور ان میں گھوم کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک استاد کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ بچوں میں گھومتا ہے، دیکھتا ہے، قاری صاحب کا تو تجربہ بہت زیادہ ہوگا، بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ انصاری نوجوان قرآن سورہ الرحمن پڑھ رہا تھا، یہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر تھا وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس کا معنی ہے وہ قیامت کا منظر یاد کرو جو اتنا ہولناک ہوگا، یہ بڑا آسمان سکڑ کر یوں بن جائے گا جیسے سورج چمڑے کو آگ لگائی جائے تو سکڑ جاتا ہے۔ گویا قیامت کا ذکر جاری تھا، انصاری صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن تیری میری طرح نہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا معنی نہیں آتا۔ ہائے افسوس تیرا میرا موبائل پر میسج آ جائے بھائی کا، جب تک میسج سمجھ نہ آئے سکون نہیں آتا۔ بچے کو رو کر کہتا ہے بچہ ذرا مجھے بھائی کا میسج سنانا، کیا کہتا ہے، کوئی ضروری کام نہ ہو، بھائی کا میسج آئے سمجھ نہ آئے تیرا سکون حیات لٹ جائے۔ 1450 سال ہو گئے تیرے میرے نام اللہ کا میسج قرآن آیا ہے، اپنے ضمیر سے سوال کر مجھے قرآن آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا ہمیں قرآن آتا ہے؟ ڈگریاں تو لے رہے ہیں، ضرور لے، بچہ انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، بہت کچھ ہونا چاہیے، خدا را حقائق سمجھے۔ حضور آئے قرآن سنانے، وہ انصاری صحابی یہ آیت پڑھ رہا تھا، قیامت کا منظر آنکھوں میں تھا، جب پہنچا کہ آسمان سکڑ کر سرخ چمڑے کی طرح جو پگھل جائے گا، تو صحابی پھوٹ پھوٹ کر خوف خدا میں رونے لگا۔ رسول رحمت کے چلتے چلتے قدم رک گئے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے داد دیتے ہوئے فرمایا انصاری تیرے رونے نے تو اللہ کے روری ملائکہ کو رلا دیا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہیں مصطفیٰ نے تیار کیا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کام کرنے آئے۔ بس میری تقریر یہی ہے، میں نے ہمت سے بڑھ کر تقریر کی۔ آئیے سوچئے، ہم میلاد تو منا رہے ہیں، ہم نے چراغاں تو کر لیا، کیا مسجد کے میناروں پر ہی چراغاں ہوا یا میرے دل کے اندرونی خانوں میں بھی چراغاں ہوا؟ کیا ہم نے گلیاں ہی روشن کی یا دل کی دنیا روشن کی؟ کیا میرا کردار بدلا؟ کیا ربیع الاول کے حوالے سے تمہیں کروں گا؟ آؤ خدا کی قسم رسول اللہ تب راضی ہوں گے جب تیرا کریکٹر ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر مصطفیٰ راضی ہو، تو باادب ہو، تیری نگاہوں میں حیا ہو، تیرے دل میں بڑوں کے لیے احترام ہو، چھوٹوں کے لیے شفقت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، صداقت ہو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا اتنا جذبہ ہو کہ ماں باپ کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے عبادت ہو۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا آپ سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، یہ مقام کیسے ملا؟ مجھے پتا تو کوئی نہیں، ایک رات میری ماں نے پانی مانگا تھا، گھر میں مٹکے میں پانی نہیں تھا، میں کنویں پر پانی لینے چلا گیا، پانی لے کر آیا، ماں سو گئی، احتراماً نہیں جگایا لیکن پانی لے کر کھڑا رہا۔ صبح میری ماں اٹھی، میں سرانے کھڑا تھا، اور یزید کیوں کھڑے ہو؟ امی آپ نے پانی مانگا تھا، مٹکے میں تھا نہیں، میں لینے چلا گیا، آیا آج سو گئی۔ بیٹا اس وقت سے کھڑا ہے؟ ہاں امی اس وقت سے کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں میری ماں کا دوپٹہ پھٹ گیا، کہنے لگی خود آیا، با یزید نے میری عزت کی ہے تو میرے با یزید کو عزت والا بنا دے۔ کہتے ہیں مجھے خیال آتا ہے میری ماں کی وہ دعا لگ گئی۔ آئیے ایسے اللہ کے بندے بنے، ایسے میرے کریم کے امتی بنے، ایسے باحیا بنے، ایسے با وفا بنے، ایسے دیانتدار بنے کہ ہمارا نام عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو
مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے تو اور میں حاضر ہوں نا، تو ایک شاعر کہتا ہے کاش ایسا ہو، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا۔ اللہ آپ کو اور مجھے حضور کے ملنے پر یہ شکر عملی دائمی پوری زندگی حضور پر نچھاور کر دو۔ خدا کی قسم جب آپ کی موت آئے گی آپ کو خدا کے ملائکہ سلوٹ ماریں گے، کما لیں گے۔